السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج یکم رمضان المبارک اور 2 مارچ، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2 مارچ ہے، جی 2 مارچ بروز اتوار۔ اور آج آپ کو مری کے حوالے سے ایک زبردست رپورٹ دکھانے لگے ہیں کہ جس میں مری کے تاریخی ایک بازار کو مسمار کیا گیا ہے گزشتہ روز، یعنی کہ 1 مارچ کو۔ اور یہ سلسلہ کیا ہے، کیا یہ تجاوزات تھیں، اس بازار کو کیوں گرایا گیا، اور یہ تاریخی اہمیت کے جو بازار ہیں انہیں کیوں ریموو کر دیا گیا ہے۔ مری کے اندر تبدیلیاں کیا ہو رہی ہیں، مری کے اندر آنے والے اس 6 ماہ یا سال کے اندر کیا بدلاؤ ہونے لگا ہے، اس پر ہماری جو چونکہ حیات سے وابستہ چیزیں ہیں، آپ لوگوں نے جب بھی مری آنا ہوتا ہے تو آپ کے کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کے تدارک کے لیے اگر کچھ ہو رہا ہو تو میں نے کہا چلیں اس موضوع پر بھی آپ کے سامنے ویڈیو بنائی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ مری کے اندر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اور اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اور جس میں آپ کو حقائق ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے دونوں جانب سے۔ ایک جن کی دکانیں یا بازار جو مسمار ہوا ہے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، اور حکومت کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، آخر اس جگہ کو کیوں مسمار میں کیا گیا ہے۔ یہ جو دکانیں آپ نے سٹارٹنگ میں جہاں پر آپریشن ہو رہا تھا تو یہ دکاندار کدھر گئے، اور یہ سارا صورتحال کیا تھی، آئیں چلتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ گزشتہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر کافی ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں، ان میں سر فہرست تو یہی ہے کہ مری کا بیوٹیفیکیشن پروگرام ہے، اور موجودہ حکومت نے پورے پنجاب میں ایک آپریشن لانچ کیا ہوا ہے جو کہ تجاوزات کے خلاف ہے۔ دونوں مختلف چیزیں ہیں، دونوں کو مختلف اینگل سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مری میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا، لیکن وہ الگ تھی، وہ دکانداروں کے تھڑے تھے، ٹھیلے تھے، یا ایسی جگہ جو کہ روڈز کے بیچ میں دکانداروں نے قبضے کیے ہوئے تھے، ان کو ہٹایا گیا، وہ ایک الگ بات تھی۔ مری کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جسے بیوٹیفیکیشن پلان کہتے ہیں، اور مری کو از سر نو تعمیر کرنے کی جو بات ہے کہ مری کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ٹورسٹ پلیس بنانے کا جو خواب ہے موجودہ حکومت کا، اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو کہ آپ ابھی مناظر دیکھ رہے ہیں، اس بازار کو گرایا گیا۔ بیسیکلی یہ بازار جو سے جیکا گلی، جب آپ انٹر ہوتے ہیں مری کی مار روڈ کی جانب جاتے ہیں، ایکسپریس وے سے آتے ہیں، یا آپ مری کی پرانی روڈ سے آتے ہیں تو جیکا گلی ایک چوک آتا ہے جو کہ مین ہب ہے مری کے اندر داخلے کا۔ وہاں پر یہ میونسپل کارپوریشن کی دکانیں تھیں، اور انہیں یعنی کہ ایم سی یعنی کہ حکومتی ملکیت دکانیں تھیں یہ، اور حکومت کی بنی ہوئی تھی۔ اب یہ تاریخی تھا، پرانا تھا، یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کسی کی ذاتی املاک کو نہیں گرایا گیا، بلکہ یہ حکومتی ہی دکانیں تھیں، ایم سی کی، میونسپل کارپوریشن کی، جو کہ آگے الاٹ کی گئی تھی، کرائے پہ لگائی گئی تھی، سو واٹ ایور جو بھی ان کا پروسیس تھا اس کے تحت یہ تھی۔ اور یہ تقریباً پچھلے 1 سال سے ان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی، اور اس والے سے ایک مری ڈیولپمنٹ پروگرام پر جو ہمارے پاس پریس ریلیز آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اصل سچویشن کیا تھی، کہ مری ڈیولپمنٹ پلان پر عمل درآمد جاری۔ حکومت اور جیکا گلی کے تاجروں کے درمیان انجمن تاجران کی موجودگی میں ایک معاہدہ ہوا، جس کے تحت جیکا گلی سے ایم سی یعنی حکومتی ملکیتی دکانیں خالی کروائی جا رہی ہیں۔ دکانداروں کو ایک معقول بہت اچھی رقم دے کر ان سے ان کی دکانیں خالی کروائی گئیں۔ معاہدے پر عمل درآمد کا سلسلہ جاری۔ آج دن سے آپریشن ہائی وے ایم سی کی ٹیمیں پولیس اور ایم سی اہلکاروں کی موجودگی میں جاری و ساری رہا۔ سوشل میڈیا پر کئی لوگ منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مروی ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مار روڈ پر کام شروع ہو چکا ہے۔ کامران لشاری صاحب نے وزٹ بھی کیا ہے، اور باقاعدہ فیس اپ لفٹنگ کا کام جی پی او چوک مار روڈ سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ فیس لفٹنگ 55 کروڑ کی لاگت سے ہوگی، اور مری کی مال روڈ کی دونوں سائٹس پر اس کی فیس اپ لفٹنگ کی جائے گی، جس میں دکانوں اور ہوٹلوں کے فیس ایک جیسے بنیں گے۔ لکڑی اور پتھر کا استعمال ہوگا۔ ٹف ٹائل مار روڈ پر لوور مال پر کام کیا جائے گا۔
آپ جگہ گلی کے تاجروں کو ایک معقول رقم دینے کے بعد باہمی رضامندی سے دکانوں کا MC کی زمینیں خالی کرائی گئی ہیں اور انہیں ایک اچھی رقم بھی دی گئی ہے۔ اس میں کچھ لوگوں کا پراپگنڈا ہے کہ اس کی بلڈنگ کیوں بچ گئی ہے، اس کی دکان کیوں بچ گئی ہے، کیوں نہیں گری، تو تمام لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپریشن حکومت کا اپنی زمینوں کو کلیئر کرنے کے لیے کیا گیا ہے اور حکومت پر کی زمینوں پر بنی دکانوں کے مالکان کو معاوضہ دے کر باہمی رضامندی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا جب بھی یہ آپریشن ہوتا ہے تو لوگ کچھ سچ جاننے کی بجائے پھر اپنی دکانیں بھی چمکاتے ہیں، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال تو ضرور ہے کہ یہ جو دکاندار تھے اتنے عرصے سے کاروبار کر رہے تھے یہ کہاں جائیں گے؟ تو اس سلسلے میں کلیئر ہے کہ ان کو معاوضہ دیا گیا ہے، وہ کہیں بھی اور کسی بھی جگہ پہ جا کر اپنی شاپس وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک تو مصدقہ یہ قانون ہے کہ جو ملکیت ہوتی ہے وہ مالک کی ہوتی ہے، چاہے آپ پاکستان کے کسی بھی حصے میں کاروبار کر رہے ہوں تو اس میں ایک وقت آتا ہے جب مالک اپنی دکان، اپنا گھر، اپنی چیز خالی کرانا چاہتا ہے تو اس کو خالی کرنی پڑتی ہے کرایہ دار کو۔ اب اس میں اس کا کتنے عرصے کا کاروبار ہے، وہ کیا کرے گا نہیں کرے گا یہ تو الگ بات ہے، اور یہ خالی ہوتی بھی ہیں، کورٹ بھی خالی کراتی ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ہی مسئلہ ہوا تھا کہ یہ چونکہ حکومتی ملکیت کی دکانیں تھیں تو لہٰذا اب حکومت کو چاہیے تھی یہ جگہ، اور حکومت یہاں پر مری کی اپ گریڈیشن کے لیے کام کرنا چاہ رہی ہے، اس جگہ کو کھلا کرنا چاہ رہی ہے، یا اس جگہ پہ کچھ ایسی چیز بنانا چاہ رہی ہے جس سے مری کی سیاحت کو فروغ مل رہا ہے، تو اس سلسلے میں یہ پھر کام ہو رہا ہے۔ اچھا تو باقی ان لوگوں کا جو خیال تھا کہ ہمیں پیسے کم دیے گئے ہیں یا ہمارا اس طرح کا چکر ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، جہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اس طریقہ کار کے مطابق ہی پھر یہ مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں۔ ہمارا کام تھا کہ ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے یہاں پر کہ یہ بازار مسمار ہو چکا ہے، MC کی جو دکانیں وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب اس کے ملکہ جو لوگوں کی ذاتی زمینیں انہیں نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ صرف اپنی جو ذاتی زمینیں تھیں ان کو ہٹایا گیا۔ اب اس کی جگہ کیا بنے گا یہ آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا اور پھر آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ مار روڈ کی یہاں پر بات آپ نے سنی ہے، جی ہاں، مار روڈ کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت کچھ ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مار روڈ بھی بدل رہی ہے، اور واقعی مری جب آپ آئیں گے تو آپ کو بدلا ہوا مری ملے گا، گلاس ٹرین کی طرح۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔